حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 6 مہینے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ سرداری کیسے ملی؟ اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، وہ انشاءاللہ بھی ہم سب پڑھتے ہیں۔ ان کے کچھ لقب بھی ہیں، طاہرہ، مطہرہ، عذرا، بطول اور زہرہ، یہ ان کے القابات ہیں۔ نبوت سے چند سال پہلے پیدا ہوئی، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی عمر تقریباً 38-39 اس طرح سے ہوگی۔ اظہار نبوت سے کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئیں۔ فطری طور پر نہایت ہی متین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھیں۔ بچپن میں بھی عام بچوں کی طرح کھیل کود پسند نہیں تھا اور نہ ہی بلا وجہ گھر سے باہر نکلتی تھیں، اور بچپن سے ہی اپنے والد محترم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتی اور آپ کے طرز کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتی۔ عادات میں، اطوار میں، کردار میں، گفتار میں، ہر چیز میں، حتیٰ کہ مشابہت بھی نبی علیہ السلام سے جسمانی بھی سب سے زیادہ تھی، چہرے کے اعتبار سے بھی۔ جو حلیہ مبارک تھا نبی علیہ السلام سے بہت محض جو ہے نا وہ قریب تھا۔ اور ان کی والدہ کون تھیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اپنی والدہ کے پاس رہتی۔ 4 بہنیں تھیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں بڑی تھیں اور یہ سب سے چھوٹی تھیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تمام نبی علیہ السلام کی اولادوں میں یہ اکیلی تھی جو موجود تھی، اس لیے ان کو غم بھی بہت زیادہ ہوا۔ اور باقی تو ساری اولاد نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہی اللہ کے پاس چلی گئی تھی، اور یہ نبی علیہ السلام کے پاس پھر پہنچ گئیں، جیسے کہ کہا تھا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملو گی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے فرماتے ہیں کہ بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے میں ایک مرتبہ ابو جہل تھا، اس نے بی بی فاطمہ چھوٹی بچی تھی تھپڑ لگا دیا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کے بتایا کہ مجھے تو ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جاؤ ابو سفیان کو جا کے بتاؤ۔ ابو سفیان بھی مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ یہ بی بی فاطمہ وہاں چلی گئیں اور کہا کہ اس طرح سے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں ابو کے پاس گئی تھی، ابو نے آپ کی طرف بھیجا، ان کا بیٹی میرے ساتھ چلو۔ چھوٹی ان کی عمر تھی کوئی 5-6 سال کی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لے کے ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل اس وقت کہیں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور جس طرح اس نے تمہارے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے رہو۔ یہ چھوٹی بچی آگے گئیں اور تھپڑ مار کے واپس آ گئی۔ ابو جہل حیران پریشان ہی بیٹھا رہ گیا، کر کچھ نہیں سکا۔ تو یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ نبی علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ملی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو مت بھولنا، اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو مت بھولنا۔ احسان کا بدلہ دینا تو نبی علیہ السلام کی خاص شان تھی، اور یہی دعا کی قبولیت حضرت ابو سفیان کے ایمان کی صورت میں پھر اللہ نے قبول فی ظاہر ہو گئے۔ ان کی بچپن کا ایک واقعہ ہے، چھوٹی عمر ہوگی کوئی 5-6 سال لگ بھگ۔ کفار مکہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا، باتیں تو کرتے تھے، نبی علیہ السلام سجدے میں تھے تو ایک بدبخت نے نبی علیہ السلام کے اوپر ایک اوجڑی لا کے ڈال دی۔ یہ چھوٹی تھیں، یہ آگے بڑھی اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کے اوپر جو اوجڑی پڑی ہوئی تھی ہٹانے لگیں، اور حضرت فاطمہ روتی جاتی تھیں اور کافروں کو بد دعائیں دیے جاتی تھیں۔ رو بھی رہی ہیں، ہٹانے کی بھی کوشش کر رہی ہیں اور کافروں کو بد دعائیں بھی دے رہی ہیں۔ اور جب وہ ہٹا دی گئی تو بعد میں نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے دھونے لگیں، صاف کرنے لگیں۔ اپنی بیٹی کے اس حال کو دیکھ کر اس موقع میں نبی علیہ السلام نے بھی کفار کے لیے پھر بد دعا کی تھی۔ تقریباً 690 میں ہجرت سے کچھ سال پہلے قریش مکہ نے 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ شعیب ابی طالب میں مسلمانوں کو بند کر دیا، اور 3 سال تک نہ کھانے پینے کو کچھ ملتا، نہ کوئی خرید و فروخت کی اجازت ہوتی، نہ شادی بیاہ کی اجازت ہوتی، حتیٰ کہ مسلمانوں نے پتے چبا کے گزارا کیا، حتیٰ کہ مسلمانوں نے پتے چبا کر گزارا کیا، یا پھر
چمڑا ملتا اس کو چبا لیتے، اس طریقے سے گزارا کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وقت بڑی تکلیف سے گزارا۔ چھوٹی بچی ہو 5-7 سال کی، اور 3 سال کا یہ اس طرح کا سلسلہ آ جائے، اس نے ان کو انتہائی صابرہ اور شاکرہ بنا دیا۔ یہ ایسی تربیت ہوئی کہ زندگی بھر انہوں نے پھر دنیا کو قریب آنے نہیں دیا، زندگی بھر انتہائی سادگی اور زاہدانہ زندگی گزاری۔ بچپن سے ہی سخت محنت اور جفا کشی والی جو ہے نا وہ عادت بن گئی۔ ان 3 سالوں کے اندر ایک عجیب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اچھا، شیب ابی طالب کا جو قصہ ہے، اس میں 3 سال قریش مکہ نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا، بڑی تکلیف کے وقت گزرے تھے۔ اچھا، یہ جب 3 سال کا وقت گزرا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10-12 سال کی ہوں گی، اور شیب ابی طالب کا وہ مسئلہ ختم ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے 1 سال گزارا تھا، اس کو فرمایا عام الحزن، یہ غم کا سال ہے۔ اس میں 2 لوگوں کا انتقال ہوا، ایک ابو طالب نبی علیہ السلام کے سگے چچا جنہوں نے ہر طریقے سے آپ کو سپورٹ کی تھی کفار کے مقابلے میں، اور دوسرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال۔ تو چھوٹی عمر میں والدہ بھی دنیا سے چلی گئیں، اور اس غم کو بھی انہوں نے اس چھوٹی عمر میں اٹھایا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ تو ہم سب نے سنا ہے، بارہا سنا ہے۔ حضرت فاطمہ نے ہجرت کیسے کی، اس کے بارے میں آج سن لیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو، کیسے ہجرت کی، کیا ہوا۔ ہجرت مدینہ کا جب حکم ہوا نا تو کچھ مسلمان یہاں سے چلے گئے مدینہ طیبہ، اور وہاں سے کچھ لوگ آئے، مسلمان ہوئے، تو انصار اور مہاجرین کا ایک جوڑ شروع ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بھئی آپ کو بھی ہجرت کرنی ہے، تو نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا علی کون تھے؟ یہ شروع سے ہی نبی علیہ السلام کی زیر کفالت رہے ہیں، اور زندگی بھر نبی علیہ السلام کی زیر کفالت رہے، اور نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، تو گھر میں ہی نبی علیہ السلام کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب بہت غریب تھے، وہ زیادہ اولاد زیادہ تھی، افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کو دیا ہوا تھا کہ بھئی اس کی دیکھ بھال، کھانا پینا، پرورش آپ کریں، میرے پاس وسائل کوئی نہیں۔ تو یہ طریقہ یہ اس طرح سے رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی تربیت میں اور نبی علیہ السلام کی کفالت میں بچپن سے ہی تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے جانا تھا ہجرت کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ میرے بستر کو سنبھالو، اور کفار مکہ جو میری جان کے دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کا مال پیسہ امانتیں میرے پاس ہیں، سب کو پہنچاؤ، وہ واپس دے کے پھر آنا۔ ہم تو سگے بھائی کا مال واپس نہیں کرتے، کلمہ پڑھنے والوں کا مال واپس نہیں کرتے، قرضہ لے کے قرضہ واپس نہیں کرتے۔ تو یہاں تک تو ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اور ذمہ داری بھی نبھائی۔ وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جتنی مستورات تھیں قریبی، ان سب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ شیر خدا یہ لے کے مدینہ پہنچے، جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ تو یہ اس طرح سے ان کا ہجرت کا واقعہ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ کفار نے ان کو دیکھ لیا اور سامنے آ گئے، لیکن شیر خدا کی بہادری کی وجہ سے کفار کچھ نہ کر سکے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی خاندان کی عورتوں کو لے کر، جس میں حضرت فاطمہ بھی تھیں اور کچھ اور عورتیں جیسے علی کی والدہ بھی تھیں، تو کس طرح کچھ عورتیں جو تھیں تو غالباً حضرت علی کی والدہ بھی تھیں، تو کچھ اور عورتیں جمع ہو کے اس طرح سے مدینہ طیبہ پہنچی۔ دونوں باپ بیٹی میں بڑی محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب مدینہ طیبہ سے کہیں باہر جاتے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ کے پاس آتے، پھر جاتے، سب سے آخری ملاقات بی بی فاطمہ سے ہوتی، پھر چلے جاتے، اور جب واپس آتے تو لوگوں سے ملنے سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی فاطمہ آئیں، نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ چادر بھی کبھی بچھانے کا واقعہ کسی جگہ پہ میں نے پڑھا ہے، لیکن یہ تو پکی بات تھی
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بی بی فاطمہ آتی ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے،